تانیہ کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں. محلے کا ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ تانیہ بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, میرے پاس ایک رشتہ ہے, رحمان لڑکے کا نام ہے, تو اگر آپ چاہیں تو میں رشتہ کروا سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملوا سکتا ہوں, آپ لوگ مل لیں, ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں, سمجھ میں آئے گا تو رشتہ کر لیں. باپ کہتا ہے ملواؤ. دونوں فیملیز آپس میں ملتی ہیں, جیسے ایک ہمارا طریقہ کار ہے, لڑکے والے ان کے گھر گئے, لڑکی والے ان کے گھر آئے, اور رشتہ جو ہے وہ فائنل ہو گیا. دونوں کو ایک دوسرے کے گھر بار, طریقہ کار, تمام تر چیزیں پسند آ گئی اور رشتہ طے پا گیا. اب جو تانیہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے, جس کو کہا جاتا ہے نا کہ حسن سے مالا مال, وہ اتنی خوبصورت ہے. اور جو رحمان ہے وہ اس بات پر تکلیف میں ہے کہ تمہاری اتنی خوبصورتی کے باوجود تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی میرے سے کیوں کر دی. اب رحمان بھی کوئی یہ نہیں میں کہوں گی کہ کوئی بہت برا یا نہ دیکھنے کے قابل نہ ہو. سانولی رنگت, لڑکوں کی تو سانولی رنگت ہی اچھی لگتی ہے, سانولی رنگت کا ہے, لیکن تانیہ کیونکہ بہت خوبصورت ہے. اب وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت, میں اتنا نہیں ہوں, تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ رشتہ کیوں طے کیا. جس پر تانیہ کہتی ہے کہ تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, ہماری فیملیز نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی, میں نے قبول ہے کہا ہے, تو اس کے بعد یہ باتیں. کہتا نہیں, تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہوگا, تمہارے پاسٹ میں کوئی تم نے ایسی حرکت کی ہوگی کہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں میرے پیٹے ڈال دیا, میرے ساتھ باندھ دیا. اب یہ ہر وقت اپنے شوہر کو صفائیاں دے رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا نہ کرو, یہ باتیں غلط ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں, خوش رہو. لیکن شکی مزاج جو بندہ ہوتا ہے نا, اس نے شکی رہنا ہے, کچھ بھی کر لو. جب اس کا کبھی کال کی نمبر بیزی, تم اپنے کسی کزن سے بات کر رہی ہوگی, تمہارا کوئی یار ہوگا, تمہارا کوئی فلانا ہوگا, وہ بیچاری ہر وقت صفائیاں دیتی رہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن بتائے بغیر گھر آتا ہے, اور گھر آ کے دیکھتے گھر کو تالا لگا ہے. ٹھیک ہے, فون کرتا ہے, پوچھتا کدھر ہے, وہ کہتی ہے میں بازار آئی ہوں, سامان لینے کے لیے آئی ہوں, 2 منٹ میں واپس آ رہی ہوں. آتی ہے, اس کے پاس سامان ہوتا ہے جو سامان وہ لینے گئی ہوتی ہے, دروازہ کھولتا ہے, دروازہ کھول کر اندر جب داخل ہوتا ہے کہتا ہے تم تو اپنے یار سے ملاقات کر کے آ رہی ہو, تم تو کسی ہوٹل میں گئی ہوگی, تم تو کسی روم میں گئی ہوگی, تم تو کچھ غلط کر کے آئی ہو, تم تو گندی عورت ہو, تم تو بد کردار عورت ہو. وہ اس کو کہتی ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, میں تو سودا لینے گئی ہوں, مجھے کیا پتا آج آپ نے جلدی آ جانا ہے. اس کو بہت مارتا ہے, بہت مارتا ہے, اس کو مار کر اس کو وہیں پہ چھوڑ کے وہ روتی رہتی ہے, گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے. یہ جیسی گھر سے باہر جاتا ہے, وہ گھر سے نکلتی ہے, اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاتی ہے, اپنے ماں باپ کو جا کے کہتی ہے کہ یہ ایک شکی آدمی ہے, میں اس کے ساتھ بڑی تنگ ہوں, اس نے مجھے بڑا مارا ہے, نشان دکھاتی ہے سارے جسم پر جو. وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ اس سے بات کریں, میرا اس کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے. باپ بڑا کوآپریٹو ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ یہیں پر, کہیں پر بھی نہیں جانا, اس کے بڑے آئیں گے, اس کے بڑے آ کر ہم سے بات چیت کریں گے, ہم ان کو یہ سارا کچھ دکھائیں گے, بتائیں گے, اس کے بعد ہم تمہیں بھیجیں گے. باپ کہتا ہے تم سکون سے سو. وہ رات گزرتی ہے, اگلے دن اپنے پورے خاندان کو لے کے ان کے گھر آ جاتا ہے. گھر چاچے تائے مامے سارے آ جاتے ہیں, آ کے معافیاں وغیرہ مانگتا ہے, کہتا ہے کہ میرے سے تو غلطی ہو گئی, آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا, میں اس سے پیار بھی تو اتنا کرتا ہوں. تو گھر والے کہتے ہیں ایسے پیار کا کیا فائدہ کہ جب تم اتنا شک کرتے ہو, خوبصورت ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ تم اس کے اوپر ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مرد اس کے ساتھ اٹیچ کرتے رہو گے, اس کا نام کسی بھی مرد کے ساتھ جوڑتے رہو گے. خیر معافیاں وغیرہ مانگ کے لے جاتے, کہتا ہے میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا, صلح کر کر ان کو لے جاتے ہیں. اب جب صلح کر کے لے گیا, 9واں روزہ ہے, ٹھیک ہے, یہ اب کی بات ہے, 9واں روزہ ہے, افطار کرتے ہیں دونوں میاں بیوی. افطاری کے بعد بیوی کچن میں چلی جاتی ہے, شوہر بیڈ روم میں چلا جاتا ہے, ٹی وی شیوی لگاتا ہے. اب یہ وقوعہ ہے جو کہ رحمان نے پولیس کو بتایا, یہ وقوعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. کہتا ہے کہ گھر کا مین گیٹ کھلا تھا, ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے, گھر میں آ کر سیدھا کچن میں جاتا ہے, میری بیوی کو 2 گولیاں مارتا ہے, اور اس کے بعد میری ٹانگ پر گولی مارتا ہے اور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کتنا سادہ سا وقوعہ ہے. پولیس کہتی ہے آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی, کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی؟ کہتا ہے میرا 1-2 لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے, میرا جھگڑا ہے وہاں پر ہوا ان کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی نے یہ کیا ہو. پولیس نے کہا لین دین کا معاملہ تیرا ہے, جھگڑا تیرا ہے, تیری وہ ٹانگ پہ گولی مار گئے ہیں, تو بیوی کو وہ پار لگا گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے پولیس کو نہ سمجھ آ گئی. پولیس نے کہا سیدھی طرح جو بات ہے نا وہ بتانی ہے. اب پولیس نے جب اپنے روایتی انداز میں تفتیش کرنی ہو نا, تو وہ یوں چٹکیوں میں پولیس سارا کچھ سامنے لا کے رکھ دیتی ہے. پولیس نے کہا صحیح بتا, جن کا جھگڑا تیرے ساتھ ہونا تھا نا, انہوں نے کچن میں نہیں تھا جانا, انہوں نے تیرے پاس آنا تھا, اور تیری بیوی کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے. پولیس کے سامنے کہتا ہے جی بالکل, کوئی شخص نہیں آیا تھا, کچھ نہیں ہوا تھا, میں ہی وہ شخص ہوں
میں نے ہی افطاری کے بعد کچن میں برتن دھوتی اپنی بیوی کو گولیاں ماری ہیں سینے پر. میری بیوی گر گئی. اس کے بعد میں نے ہی اپنی ٹانگ پر گولی ماری, صرف اس وجہ سے کہ میرے پر کسی کا شک نہ ہے. میری 1-2 لوگوں کے ساتھ لین دین کی لڑائی تھی, جھگڑا تھا, ان کا نام میں نے اس لیے لیا کہ آپ لوگوں کا شک ان کے اوپر چلا جاتا. لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ اگر لین دین کی لڑائی میری ہے تو انہوں نے تو مجھے مارنا تھا, میری بیوی کو تو نہیں مارنا تھا. پولیس جو ہے اس کو نامزد کرتی ہے, اس کو لے کر جاتی ہے, اس کے اوپر اب کارروائی ہوگی. کیا کارروائی ہوگی؟ خوبصورت لڑکی ہونا اتنی بڑی سزا ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک ماں باپ نے اپنی خوبصورت بیٹی پال پوس کر تمہارے حوالے کی, اس کے باوجود بجائے اس کے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنا اچھا جیون ساتھی دیا, اتنی خوبصورت بیوی دی. یہ بیویوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ان کو خوبصورت خیال رکھنے والا, عزت دینے والا, ان کو سمجھنے والا شوہر مل جائے تو بیویوں کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو شوہروں کو بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی خوبصورت بیوی دی, بجائے اس کے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تم اس گمان میں چلے گئے کہ یہ خوبصورت بیوی اس لیے تمہیں دی گئی ہے کہ وہ بد کردار ہے. یہ تمہاری کوئی نیکی بھی تو ہو سکتی ہے, یہ تمہاری کوئی اچھائی بھی تو ہو سکتی ہے جو اللہ کو پسند آئی ہو, تو اللہ نے تمہارے نصیب میں ایک اچھی بیوی لکھی. لیکن کہا جاتا ہے نا, ہر شخص کو عزت راس نہیں آتی ہے. جب چھوٹے برتن میں زیادہ پڑ جائے نا تو وہ پھر یہی حالات ہوتے ہیں جو اس کے ہوئے.